بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے نصاب سے متعلق فقہ میں مختصر قدوری ہے۔ آج ہم لوگ آپ کا نصاب پہنچتے پہنچتے آج پہنچا ہے کتاب النکاح پر۔ آج کتاب النکاح آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، بہت ہی اہم بحث ہے اور آپ کے زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں اس طرح کے بے شمار مسائل سننے میں، دیکھنے میں اور عمل میں آئیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ان اسباق کو بغور سنیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کتاب النکاح، نکاح کا کتاب یعنی نکاح کا بیان آج سے شروع ہوگا، اور میں نے کتاب نکاح کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کو لکھ دیا ہے۔ آپ ان کو صحیح سے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں اور اس کو محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو کتاب النکاح کے بامقیہ اسباب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے میں نے کیا ہے لغوی تعریف ہے نکاح کا وطی کرنا، صحبت کرنا، بیوی سے ملنا جو کہی ہے۔ اصطلاحی تعریف ہوگی کہ نکاح وہ ایسا عقد ہے جو ملک کے لیے مفید ہو، جو کیا ہو، مل کے متعہ کے لیے، جو صرف مل کے نہیں ہوگا، یہاں پر متعہ پڑھا دیجئے، جو متعہ کے لیے، مل کے متعہ کے لیے مفید ہو۔ یہ اس کی تعریف ہوگی مختصر سی۔ کیا تعریف کریں گے کہ وہ ایسا عقد ہے جو مل کے متعہ کے لیے مفید ہو، ایسے جو مل کے یعنی ایسا عقد جو مل کے متعہ کے لیے مفید ہو، ایسے عقد کو نکاح کہتے ہیں۔ یعنی ایسے عقد ہو جانے کے بعد مرد عورت کے لیے، مرد کیا ہے، عورت مرد کے لیے کیا حلال ہو جاتی ہے اور مرد اس عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد وہی پرانی بات کہ کوئی بھی معاملات یا کوئی بھی عقد ہو تو اس کے مکمل ہونے کے یا اس کے شرائط میں سے اور اس کے ارکان میں سے یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایجاب و قبول پائے۔ وہ جو کھوٹا ہے وہ کھوٹا ہمیشہ رہے گا کہ ایجاب و قبول پایا جائے۔ چنانچہ اگر وہ ایجاب و قبول پایا جاتا ہے تو عقد نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دونوں ماضی کا ہو، کیونکہ ماضی کے صیغے سے بات کیا پختہ ہوتی ہے، ہوا کرتا ہے اور مکمل ہوا کرتی ہے۔ ورنہ اگر آپ مستقبل کے صیغے استعمال کریں گے تو وہ کسی کو کیا ایک وعدہ وعید کی شکل میں ہوگا اور ایک طرح سے وہ مستقبل پر ٹالنا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ کم سے کم ایک ماضی ہو اور دوسرا کیا کم سے کم مستقبل چلے گا، لیکن کم سے کم ایک ماضی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کو آپ فرما رہے ہیں کہ النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبرهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك۔ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ایسے دو لفظوں سے کہ جن دونوں سے تعبیر کیا جائے ماضی کو، یا تعبیر کیا جائے ان میں سے ایک ماضی کو اور دوسرے سے مستقبل کو۔ مثلا کسی مرد نے کہا میرا نکاح کر دے، عورت جواب میں کہے میں نے کر دیا، کہ وہ مرد کسی عورت سے کہتا ہے کہ تم میرا نکاح کر دو، یعنی وہ گویا کہ وہ کسی عورت کو وکیل بنا رہا ہے کہ بھائی میرے طرف سے تم وکیل بن جاؤ، اور کوئی لڑکی ملے مناسب تو اس سے بنا کیا کر دو، نکاح کر دو۔ وہ عورت نے کہا کہ چلو میں نے فلاں لڑکی سے کیا نکاح کر دیا، تو یہی جو کہہ دیا اس نے، یہی گویا کہ ایجاب اور قبول ہے۔ یہی کیا ہے، ایجاب و قبول ہے، یعنی اس کی طرف سے کیا ایجاب کر رہی ہے اور جس کی طرف سے اس نے کہا کہ میں نے فلاں سے کر دیا، اس کی طرف سے وہ قبول مانا جائے گا۔ یعنی یہاں پر دونوں کا وجود ہو رہا ہے، اس لیے نکاح متحقق ہو جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی مسلمان دو گواہ ہونا ضروری ہے، اور دو گواہ ایسا ہو جو آزاد ہونی چاہیے، غلام نہ ہو اور بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ یہ کہ ایک مرد ہو یا دو، یعنی دو گواہ نہ مل سکے مرد تو کم سے کم ایک مرد اور دو عورت ہونی چاہیے، کیونکہ دو عورت ایک مرد کے مد مقابل ہوتا ہے۔ کریں دونوں عادل ہو، لیکن یہ شرط نہیں ہے، اگر عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، تھوڑا سا پرہیزگار آدمی ہے چلے گا، اگر عادل نہ بھی ہو تب بھی چلے گا، تب بھی وہ کیا گواہ بن سکتا ہے۔ اسی کا ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاهدین حرین بالغین عاقلین مسلمین او رجل او امرأتین
عدولا كانوا غیر عدول، اور نہیں منعقد ہوتا نکاح مسلمانوں کا مگر دو گواہوں کی موجودگی میں. مگر کیا مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر دو گواہ ہونا ضروری ہے، اور دونوں آپس میں دونوں کیا ہوں، آزاد ہوں، غلام وغیرہ نہ ہو، اور دونوں بالغ ہوں، عاقل ہوں اور مسلمان ہو، یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں. اگر دو مرد نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک مرد ہو اور دو عورتوں کی موجودگی میں، چاہے وہ گواہ عادل ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن دو ہونا ضروری ہے. اس بارے میں بتلا دیا کہ مجلس عقد میں دو گواہ ہونا ضروری ہے، اور اس کا آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری ہے، اور مسلمان ہونا بھی یہ شرط ہے. چنانچہ یہ دونوں گواہ اگر مرد نہ ہوں بلکہ ایک مرد اور عورت ہوں تب بھی کام چل جائے گا. حنفیہ کا مذہب تو یہی ہے کہ دو گواہ ہونی چاہیے، اور دونوں کے دونوں کیا مرد ہونا تو ایک مرد تو دو عورت ہوں تو بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم اپنا گواہ دو گواہ مرد میں سے بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ مل پائے تو ایک مرد اور دو عورتیں، جیسے قرآن کریم کی تیسرے پارے کے اندر اس کی صراحت موجود ہے. او محدودین فی قذف، یا زنا کی تہمت لگانے میں سزا پائے ہوئے ہوں، یعنی ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے جو محدود فی القذف ہو. یعنی کوئی آدمی نے کسی عورت پر تہمت لگایا کہ وہ کیا ہے، زنا کی ہے، لیکن وہ آدمی اس عورت پر زنا کے ثابت ہونے کو ثابت نہیں کر سکا. جانتے ہیں اس کے 4 گواہ چاہیے، لیکن وہ گواہ سے ثابت نہیں کر سکا کہ وہ عورت زناکار ہے. تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ 80 کوڑا لگتا ہے. جو آدمی اگر زنا کو ثابت نہ کر سکے تو اس آدمی پر جس نے تہمت لگایا ہے اس کو کوڑا لگایا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جو محدود فی القذف ہے، اس کو کوڑا لگ چکا ہے، کسی پہ اس نے تہمت کا کسی پہ الزام لگایا تھا زنا کا، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکا ہے، تو اس جو آدمی سزا یافتہ ہو ایسا آدمی بھی نکاح کے اندر گواہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ تحمل شہادت ہوتا ہے. البتہ قاضی وغیرہ کے اندر جب وہ معاملہ جائے گا تو وہاں قاضی کے یہاں وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے. کسی نے کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کو ثابت نہیں کر سکا، جس سے اس پر حد قذف لگ گئی، تو ایسے محدود فی القذف گواہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کریں فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ إِلَّا أَن يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَيْنِ. صاحب کتاب کریں کوئی مسلمان کسی ذمیہ عورت سے، ذمی کسے ذمی کہتے ہیں کہ جو مسلمان دارالاسلام کے اندر ایسا کافر جو ٹیکس دے کر دارالاسلام میں رہ رہا ہو، ایسے آدمی کو ذمی کہا جاتا ہے. تو کوئی مسلمان کسی ذمیہ سے یعنی ذمی عورت سے شادی کرے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ دو گواہوں کی موجودگی میں دونوں کے دونوں ذمی ہوں، ان کی موجودگی میں ایک مسلمان کر سکتا ہے. لیکن عزیز طلبہ یہ بات رکھیے، یہاں جو عبارت کے اندر ذمی کا تذکرہ ہے، یہاں ذمی سے مراد اہل کتاب ہے، کیونکہ ذمی سے مراد ذمی کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، اور مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. لہذا لا محالہ یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ یہاں پر ذمیہ سے مراد اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہے، اس سے نکاح کرنا جائز ہے. لہذا ایک مسلمان کسی کتابیہ عورت سے نکاح کر رہا ہے اور دو کتابی مرد کی موجودگی میں، دو گواہ کی موجودگی میں، تو وہ نکاح درست ہو جائے گا. امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دو مسلمان گواہ ہونا ضروری ہے، دونوں کے دونوں کیا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب اس سے نکاح کرنا جائز ہے تو اس کا گواہ بننا بھی درست ہے. شیخین کی دلیل وہی ہے کہ ذمی مسلمان کے لیے نقص گواہی دینا چاہتا ہے تو قابل قبول، لیکن اگر مسلمان کے فائدے کے لیے گواہی دے تو مقبول ہے. اور اس سلسلے میں یہود و نصرانی عورت کا جسم مسلمان کے قبضے میں آ رہا ہے جو مسلمان کے فائدے کی چیز ہے، لہٰذا یہاں پر اس کا گواہ بننا صحیح ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کچھ ایسے رشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی محرمات ابدیہ، یعنی ایسے محرمات جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے، حرام ہے، جن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھیے ولا يحل للرجل ان يتزوج بامه ولا بجدته من قبل الرجال والنساء، اور مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے اور نہ اپنی کیا ہے دادی نانی سے، یعنی مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے کوئی آدمی اپنی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ اپنے جدات سے. جدات سے مراد چاہے وہ دادی کی شکل میں ہو چاہے وہ نانی کی شکل میں ہو، دونوں سے آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. اسلام میں ان سے نکاح کرنا حرام ہے.
اور نہ اپنی بیٹی سے اور نہ اپنی پوتی سے، اگرچہ نیچے تک ہو، اپنی بیٹی اسی طرح اپنی پوتی کے ساتھ نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس آیت کے اندر صاف صراحت موجود ہے کہ بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا بأخته ولا بنات أخته ولا بعمته ولا بخالته ولا ببنات أخيه، اور نہ اپنی بہن کے ساتھ اور نہ اپنی بھانجیوں کے ساتھ اور نہ اپنی پھوپھی سے اور نہ اپنی خالہ سے اور نہ اپنی بھتوجیوں سے، یعنی اپنی بہن، اپنی بھانجی، اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ اور اپنی بھتیجی سے شادی کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ کی وجہ سے ان تمام رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِإِبْنَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ، یعنی ساس سے کہیے، صاف لفظوں میں اس عبارت مطلب یہ ہے کہ آدمی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ اس کی بیٹی سے وہ دخول کیا ہو نہ کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کیا اور کرتے ہی اس کو طلاق دے دیا، یعنی 2 منٹ کے بعد ہی سمجھیے، تب بھی اس کی ماں سے وہ شادی نہیں کر سکتا، دخول کی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ جس عورت سے تم شادی کر لی ہو تو اس کی ماں تمہارے لیے حلال ہے، حرام ہے، وہاں پر دخول وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر کسی سے شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد فوراً اس کو طلاق دے تب بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو کہا اور نہ حلال ہے اپنی بیوی کی ماں کے ساتھ چاہے اس کی لڑکی سے صحبت کر چکا یا نہ کر چکا ہو۔ اس عبارت میں ساس کی حرمت کو بیان کیا کہ بیوی کے ساتھ دخول کیا اور ناخدنوں صورتوں کے اندر ساس سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے وہ امہات نسائکم، کہ اپنی بیویوں کی ماں، اس میں کوئی قید نہیں کہ حلال و حرام کا۔ آخری مسئلہ یہ ہے ولا ابنته امراته التي دخل بها سواء كان في حجره او في غير حجره۔ ایک مسئلہ آتا ہے ربیبہ کا۔ ربیبہ کا مطلب یہ ہے، ربیبہ مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور شادی کر لیا، لیکن اس کے پاس کوئی بچہ ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہے، اس کے پہلے شوہر سے ہے، میں نے ایک عورت سے شادی کو آدمی کیا اور وہ بیوہ تھی لیکن اس کے پاس ایک بچے بھی تھے جو اس کا پہلے شوہر سے تھا، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ، ایسی بیوی جس کے ساتھ دخول کر لیا ہو برابر ہے اس کی پرورش میں ہو یا دوسرے کی پرورش میں، یعنی اگر دخول کر لیا ہے تو اب اس کی بیٹی سے کیا ہے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مطلب سمجھے اس طرح کہ ایک عورت سے ہم شادی کر رہے ہیں اور اس عورت کے پاس ایک بیٹی ہے جو بیٹی اس کے پہلے شوہر سے، یعنی پہلے کسی سے اور شادی کی تھی وہ عورت اور طلاق دے دیا تھا، طلاق دینے کے بعد کچھ دنوں تک ایسے رہی، اس کے بعد میں نے شادی کر لی، تو میرا اس بچی سے جو اس کے پہلے شوہر سے نکاح کرنا حرام ہوگا اگر میں نے اپنی بیوی سے دخول کر لیا تو۔ اسی کو تشریح کر رہے ہیں، ایک عورت نکاح کیا لیکن ابھی اس سے صحبت نہیں کی اور اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی سے صحبت کر لی ہے تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ جو دوسرے شوہر سے آئی ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ، اس سے کوئی مطلب نہیں، اگر دخول کر لیا تو وہ حرام ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، کتاب النکاح کے متعلق ابھی چند مسئلے کو بیان کیا گیا، اگر آپ ان مسئلے کے سمجھنے میں آپ کو کہیں پر کوئی دقت دشواری ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حتی الامکان جواب دیا جائے گا۔